اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنلائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کوئی ملزم اگر آپ کی گرفت سے یا پولیس کی گرفت سے بہت زیادہ طاقتور ہو کر نکل چکا ہے تو اس کے گرد گھیرا کیسے تنگ کیا جائے اور خاص طور پر اس کا آئی ڈی کارڈ کیسے بلاک کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ جناب والا، یہاں پر پولیس اسٹیٹ ہے اور پولیس کے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اگر کسی ملزم کو پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑ سکتی ہے۔ دیر از نو ایشو ٹو اریسٹ اینی ایکیوزڈ، لیکن عام طور پہ پولیس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرفتار نہیں کر پاتی۔ اگر وہ کسی کو گرفتار نہیں کر پاتی تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا اگر پولیس جان بوجھ کر اس کو گرفتار نہیں کرتی تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ اپنی میری بات خاص طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی کیس چاہے عدالت میں ہو یا پولیس کے پاس ہو، جتنے آپ ویجیلنٹ ہوں گے اور جتنا جج کو اور پولیس کو یہ بات ان کے ذہن میں ہوگی کہ آپ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں، تو وہ آپ سے تھوڑا سا خوف بھی رکھیں گے اور آپ کا معاملہ جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا بات بہت جلدی باہر نکل جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ ذرا طاقتور ہے یا اپنی حق رسی کے لیے کوئی بھی فورم یوز کر سکتا ہے، ہائی کورٹ جا سکتا ہے، اخباروں میں آ سکتا ہے، یا سوشل میڈیا پر بھی اس کی کوئی پوسٹ لگا سکتا ہے، تو اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ پولیس والے بھی اس بات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور عام طور پر کافی سارے لوگ اس طرح بھی پولیس کو بلیک میل، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پولیس کو بھی بلیک میل، خاص طور پہ خواتین اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی تو ایک پیٹرول کا ایک کین بھی ساتھ لے کر پولیس میں نے دیکھا ہے تھانوں میں کہ وہ لے کے پھرتی ہیں کہ اگر میری ایف آئی آر آپ نے نہ کی یا ملزم کو نہ پکڑا تو میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ تو وہ کیونکہ ہیومن رائٹس کی بات میں آ جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ چلیں ٹاپک پر آتے ہیں۔ ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ ٹاپک یہ ہے کہ ملزم کو کیسے گرفتاری کی طرف لایا جائے اور خاص طور پر اس کی آئی ڈی کارڈ کو کیسے بلاک کیا جائے۔ بڑا سمپل سا اس قسم کا پروسیس ہے، قانون میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ نے تیز کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر ہونے کے بعد ایک پروسیس ہے، وہ آپ 14 دن کے اندر چالان جمع کرانا ہوتا ہے علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس۔ وہ 173 کا چالان ہوتا ہے۔ اب چالان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ملزم گرفتار ہو، اگر ملزم گرفتار نہیں ہے تو اس میں بھی آپ پولیس والے یا کمپلیننٹ اس کی رپورٹ 173 کی دے سکتا ہے کہ یہ شخص گرفتار نہیں ہوا اور اس کی 87-88 کی کارروائی ہو۔ اب 87-88 کی کارروائی عام طور پہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروکلیمڈ اوفینڈر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی ایف آئی آر پی پی سی کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر پروسیس تھوڑا سا رک جاتا ہے اگر آپ خود ویجیلنٹس نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن آگے سٹارٹ آپ خود بھی کر دیں۔ عام طور پہ مجسٹریٹ صاحبان بھی اس طرح کر لیتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، لیکن نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوری طور پر اپلیکیشن دینی ہے اس کی اٹیچمنٹ آف پراپرٹی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک موویبل ہوتی ہے اور ایک اموویبل ہوتی ہے۔ یہاں پر کیسز سارے میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس میں سول نیچر کے بھی کیسز ہیں، کرمنل نیچر کے بھی کیسز ہیں۔ جیسے سول میں کوئی دعویٰ وغیرہ چل رہا ہے، کوئی بندہ نہیں آتا، اس کو بھی اس طریقے سے بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کیسز میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ڈگری ہو گئی، بیوی یا بچوں کی ڈگری، نانفقہ، حق مہر، سامان جہیز، مینٹیننس وغیرہ ساری ہو گئی، لیکن پیسے نہیں آ رہے، اس کی کوئی زمین نہیں ہے۔ اگر زمین نہیں ہے تو اس کا ایک علیحدہ پروسیس ہے، اگر کوئی زمین پراپرٹی وغیرہ ہے تو اس کا علیحدہ پروسیس ہے۔ لیکن اگر کسی کی زمین نہیں ہے اور وہ گرفتاری سے بچ کر نکلنا چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ بہت ہی خوبصورت طریقہ کار ہے کہ اس کی گرفتاری آپ یقینی بنائیں۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ اس کا آئی ڈی کارڈ کو آپ بلاک کرائیں۔ وہ بلاک کرنے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ وہ موویبل پراپرٹی ہے۔ موویبل میں وہ جو زمین وغیرہ آ جاتی ہے، اور جو اس میں کیا ہوگا کہ وہ موویبل پراپرٹی ہے اور آئی ڈی کارڈ ہے۔ یہ بہت ایفیکٹو ٹول ہے کسی کو پکڑنے کا، کرمنل کیسز میں اور ریونیو کیسز یا سول کیسز میں یا کرپشن کے کیسز میں، کہیں پر بھی۔ آج کل یہ طریقہ کار چل رہا ہے کہ
جہاں پر عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئی ڈی کارڈز کنٹونمنٹس میں بھی آپ کو چیک کرانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کیپٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو چیک کرانے پڑتے ہیں, یا آپ کسی بڑے سٹی میں کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے, یا کوئی شخص جا کر کسی ہوٹل وغیرہ میں رہتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے آئی ڈی کارڈز کو چیک کیا جاتا ہے. تو جب وہ چیک کیا جاتا ہے تو ایسا آن لائن سسٹم پولیس نے, بڑی مہربانی ہے پولیس کی کہ کوئی اچھا کام کر لیا ہے, تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے فوری طور پر وہاں پر ملزم کی رپورٹ چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ پروکلیمڈ آفینڈر بن چکا ہوتا ہے. ایسے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایف آئی آر کرانے سے آپ کسی کو نہیں پکڑوا لیں گے. اگر ایف آئی آر آپ کی ہے اور 87-88 کی کارروائی ہو چکی ہے اور اس کا اندراج وہاں پر ہو چکا ہے تو اس طریقے سے وہ بندہ پکڑا جا سکتا ہے. تو آپ اپلیکیشن دیں گے علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو, علاقہ مجسٹریٹ صاحب اس کی رپورٹ علمت وغیرہ اور پولیس تھانے سے وغیرہ لیں گے, اور اس کے جب اشتہار بھی ہو چکا ہوگا تو اشتہار ہونے کے بعد اس کو پروکلیمڈ آفینڈر بنا دیا جائے گا. اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی اگر اشتہاری ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ملزم بن گیا. اس نے ایک جرم کر دیا ہے کہ قانون کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کر رہا. جب وہ سرنڈر کر لیتا ہے تو پھر اس کا وہ آفینس ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں بھی دو قسم کے پروکلیمڈ آفینڈرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدالت میں پیش ہی نہ ہوئے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عدالتی کیسز کی وجہ سے پروکلیمڈ آفینڈر بنتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پولیس کے پاس انویسٹیگیشن میں ہی پیش نہیں ہوا کرتے. جو عدالت میں ہیں وہاں عدالت میں بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو وہاں پر پیش ہوا پھر اس کے بعد بدنیتی کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گیا, وہ بھی پروکلیمڈ آفینڈر ہے. اگر وہاں پر بھی میں آپ کو چلیں یہ نیا ٹاپک تھا, اس کا علیحدہ ایک لیکچر ہونا تھا, لیکن وہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں وکلاء حضرات کے لیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مچلکے ضبط ہو جاتے ہیں, اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب ملزم آپ کے پاس آتا ہے کہ جی میں پی او ڈکلیئر ہو گیا ہوں یا مچلکے میرے ضبط ہو گئے ہیں تو کیا کیا جائے, تو وہ مچلکے اگر ضبط صرف ہوئے ہیں اور بیل انٹیکٹ ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ مچلکہ بحالی کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. جب بیل بھی خارج کر دی جائے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر پری اریسٹ بیل کرانی پڑتی ہے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ آپ ملزم کی جو گرفتاری ہے اس کو یقینی بنائیں. اس کے لیے فوری طور پر آپ یہ کارروائی 14-15 دن کا چالان کی سبمیشن, اور اس کے علاوہ وہ پروسیس جو 2-4-5 دن یا ہفتہ لگ جائے گا جس میں عدالت میں آپ اپلیکیشن دیں گے, اس کا آئی ڈی کارڈ, وہ پھر مثال کے طور پر آپ کے پاس اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ اپلیکیشن میں نادرہ کو بھی فریق بنا سکتے ہیں, اور نادرہ سے وہ رپورٹ لیں گے کہ یہ جو فلاں شخص ولد فلاں ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے, وہ رپورٹ دیں گے کہ جناب اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہ ہے. جب وہ دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو بلاک کر دیا جائے گا. جب وہ بلاک ہوگا تو جہاں پر بھی وہ حاضر ہوگا, کہیں پر ٹریولنگ کر رہا ہے, کوئی ٹکٹ لے رہا ہے, جہاز پر سفر کر رہا ہے. اب ایک سوال عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملزم کسی طرح غیر ملک نہ چلا جائے, تو اس کے لیے اس لسٹ میں آپ کا نام لانا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ بہت لمبا پروسیس ہے اور اتنی جلدی آپ اس لسٹ میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے شارٹ کٹ ایک قسم کی یہی ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ اس کو بلاک کروا دیں, کیونکہ وہ ملزم ہے, اس کے خلاف 87-88 کی کارروائی کر کے جب بلاک کریں گے ایئرپورٹ پر ٹکٹ لینے جائے گا تو یہاں پر یہ بات سامنے آ سکتی ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں ایک ڈائریکشن بھی کرا سکتے ہیں کہ جناب اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کہیں باہر نکل نہ جائے, تو پھر وہاں پر آپ کسی ایئرپورٹ پر جو آپ کو خطرہ ہے وہاں پر ان کو فریق بنا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ویجیلنٹ رہنے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. قانون بہت زیادہ اوپن ہے, اور قانون میں آپ اپنی ریمیڈی اپنی ذہانت اور اپنی ہوش مندی کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میرے اپنے ذہن سے سوچی ہوئی ہیں, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے قانون کہاں پر کس کی پکڑ کر سکتا ہے. جس طرح یہ میں نے آپ کو
ایئرپورٹس کی بات کی، تو یہ بھی ایک نئی بات ہے، میں نے ابھی تک ایسا کیس کوئی نہیں کیا، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے قانون کی گرفت میں کسی کو لانے کے لیے کوئی نئی چیز ایڈوینٹ نہیں کریں گے اور اس کو ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ قانون کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر، کسی بھی شخص کو گرفتار کرانے کے لیے اور اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو ضرور دوستوں کو شیئر کیجیے گا اور اپنی باتیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔